یہ مختصر طور پہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اور جیسے میں نے کہا اس کی اہمیت بنیادی اور بہت بڑی اہمیت ہے اسلامی عقائد میں۔ رسالت پر ایمان نامکمل اور ناقص رہتا ہے اگر ختم نبوت کے عقیدے کو تسلیم نہ کیا جائے۔ یہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں، لازم و ملزوم ہے۔ باقی انبیاء میں سے جو سچے انبیاء آتے رہے انہیں صرف رسول ماننا یا نبی ماننا۔ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ نبی جس پر اللہ کی طرف سے خبریں آتی ہیں، وحی آتی ہے، اور رسول جو نبی بھی ہے اور اسے زبانی خبروں اور وحی کے ساتھ ساتھ اللہ نے کتاب بھی دی، کتاب اس پہ نازل کی۔ کوئی کتاب تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحیفے دوسرے ہوں، صحف ابراہیم و موسیٰ، یا قرآن مجید ہو، صاحب کتاب نبی کو رسول کہتے ہیں۔ تو رسالت پر یا نبوت پر ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، کیونکہ ہر نبی کو کتاب نہیں ملی۔ لیکن نبوت اور رسالت کے اس عقیدے کے بارے میں نے کہا کہ پہلے انبیاء کے بارے میں صرف اتنا ماننا کافی تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یا رسول، بس۔ لیکن آپ کے بارے میں یہ ماننا لازمی ہے، ضروری ہے کہ نبی اور رسول بھی ہیں، اور آخری نبی بھی، آخری رسول بھی۔ اس کے بغیر رسالت کا عقیدہ نامکمل ہے۔ اور نامکمل کا مطلب یہ نہیں کہ گزارا اس سے ہو جاتا ہے، نامکمل کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ناقابل قبول، بالکل مسترد ہے اللہ کی بارگاہ میں اور دربار میں۔ اگر کوئی دل سے یقین رکھتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے دل یا زبان پر یہ بات ہے کہ رسول تو ہیں لیکن آخری نہیں، اس کے بعد بھی آ سکتا ہے، یا آتے رہے ہیں، یا آتا رہا ہے، آ چکا ہے، یا آئے گا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ چیز موجود ہے، اس کا رسالت پر ایمان اللہ کو قبول اور منظور نہیں ہے۔ بالکل واضح اور صاف بات۔ بعض لوگ جنہوں نے انکار کیا تاریخ میں پہلے بھی گزرے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ کسی خطبے میں اگلا ہو یا اس سے آگے ہو، تاریخ کے اوراق کو انشاءاللہ پلٹیں گے کہ جو کذاب تھے، جھوٹے نبی تھے، ان سے تاریخ نے کیا سلوک کیا، ان سے اس وقت کے حکمرانوں نے اور مسلمانوں نے کیا سلوک کیا، کس طرح ان کی نبوت کے تار و پود کو بکھیر کے رکھ دیا، اور کس طرح ان سے جینے کا حق بھی سلب کیا، اس لیے کہ یہ بنیادی عقیدے میں نقب لگانے والے اور اس کو خراب کرنے والے اس عقیدے کے بارے میں مسلمانوں کا ذہن خراب کرنے والے کوئی چھوٹے مجرم نہیں ہیں، بہت بڑے مجرم، اور کوئی چھوٹے ڈاکو نہیں ہیں، بہت بڑے ڈاکو۔ تو یہ موضوع انشاءاللہ الگ آئے گا۔ لیکن ہمارے اس انڈین سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر ہند، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کا ایک خطہ جو ہے، اس میں چھوٹے موٹے اور بھی کذاب یا پاگل اور مجنون ہوتے رہے، جنہوں نے یہ سمجھ لیا یا لوگوں کو یہ کہہ دیا، اور لوگوں نے بھی کچھ نہ کچھ لوگوں نے مان لیا کہ وہ رسول ہے یا نبی۔ لیکن ان میں بدترین نام، نمایاں کہہ لیں یا بدترین کہہ لیں، نام غلام احمد کا ہے۔
اور اس کے ماننے والے جو خود کو احمدی کہلواتے ہیں اور صحیح تر نام ان کا مرزائی ہے، مرزا کو ماننے والے جیسے مسیح کو ماننے والے مسیحی ہیں۔ ان کا بعض اوقات یہ کہنا ہوتا ہے اعتراض کے طور پر کہ جی اگر ختم نبوت کا عقیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ اتنا ہی ضروری اور اہم ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان ہوتا ہی نہیں اس کے بغیر، تو صرف ایک آیت میں اس کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ جو سب مولوی پڑھتے ہیں ایک ہی آیت کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم، ایک ہی آیت۔ احمقوں کو، بیوقوفوں کو یہ معلوم نہیں کہ ایک آیت کا ایک حصہ اور آیت کا ایک لفظ وہ بھی کافی ہے اللہ رب العالمین کی کتاب پاک میں اس کا ہونا۔ لیکن ایک حد تک بات درست ہے کہ جس طرح توحید کا بار بار ذکر ہوا، ایک بار بھی ہوتا کافی تھا، بار بار ہوا، جنت دوزخ کا بار بار ہوا، قیامت کا بار بار ہوا، رسالت کے عقیدے، رسولوں کی آمد ایک ایک امت میں کس طرح آئے، کیا انہوں نے کہا، کیا ان پر بیتی، کیا گزری، کیا ہوا، تفصیل سے بتایا ہے، بار بار بتایا ہے۔ تو پھر ختم نبوت کے اہم ترین عقیدے نظریے کے بارے میں بھی بار بار بات ہونی چاہیے۔ اور ایسا ہی ہے واقعتاً کہ ایک آیت نہیں، کئی اور متعدد آیات اس عقیدے اور نظریے کو بیان کرتی ہیں، اس پر دلالت کرتی ہیں، واضح الفاظ میں کرتی ہیں، اور بعض اوقات بالواسطہ یا کنایتاً، لیکن وہ اتنا کنایا واضح ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے کہ تمام شبہات کا ازالہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں، قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا، رب برحق فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے دین کو، مسلمانوں، آج کے دن جب یہ آیت اتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے موقع پہ، تو فرمایا کہ آج کے دن، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور دین اسلام کو پسند کر لیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جبکہ دوسرے مقام پہ یہ بھی آ گیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کسی پہلے دین کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ اب اس سے ہٹ کر کوئی دین اختیار کرے گا تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، قیامت تک یہی دین چلے گا اور رہے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ آخری دین ہے۔ دین کہاں سے آتا ہے؟ کون لے کر آتا ہے؟ نبی، رسول، وہ لے کر آتے ہیں، ان پر وحی آتی ہے، وہ بتاتے ہیں یہ دین ہے، یہ عقائد ہیں، یہ عمل ہے جو کرنا ہے، یہ راستہ ہے جس پر چلنا ہے، یہ باتیں ہیں جو اللہ کو راضی کرتی ہیں، یہ باتیں ہیں جو اسے ناراض کرتی ہیں اور ناپسند ہیں۔ تو دین براہ راست اللہ اپنے بندوں پر الہام اور وحی نہیں کرتا، نہ ان کو بتاتا ہے، نبیوں کی معرفت بتاتا ہے، اس کی ایک طریقہ ہے، اس کی ایک حکمت ہے، اس میں کئی مسئلے تھے، نبیوں کی معرفت دین آتا ہے۔ تو جب دین آخری ہوا تو نبی بھی آخری ہوا، بات بالکل واضح ہے، اگرچہ ایک اور طریقے سے بالواسطہ طور پر کہی گئی۔ اور اس کے بعد پھر ایک جگہ ارشاد ہوا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو
سب لوگوں کے لیے، الناس سب لوگوں کے لیے، بشیر و نذیر یعنی خوشخبریاں اور ڈراوے سنانے والا رسول نبی بنا کے بھیجا ہے، کافۃ للناس۔ اور الناس یعنی لوگوں میں، انسانوں میں، اس وقت سے لے کر جب یہ آیت آئی قیامت تک کے سب لوگ شامل ہیں۔ الناس میں جو بھی شامل ہے، جب بھی شامل ہوتا ہے، کسی زمانے میں ہوتا ہے، وہ یہ جان لے کہ اس کے لیے ایک ہی رسول ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور رسول نہیں۔ الناس کے زمرے میں، الناس کی ذیل میں، الناس کے نیچے جتنے لوگ، جب تک یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی اس کا اطلاق رہے گا، اور قرآن قیامت تک کے لیے، محدود زمانے کے لیے نہیں۔ تو الناس میں، لوگوں میں، انسانوں میں جو بھی شامل ہیں کسی بھی زمانے کے اندر، ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وما ارسلنا، آپ کو اے رسول، آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگوں کے لیے، کافۃ للناس، صرف الناس ہوتا کافی تھا، کافہ کے لفظ نے سارے شکوک و شبہات مٹا دیے، تمام جو بھی الناس میں شامل رہے ہیں اس آیت کے آتے وقت، آپ کو نبوت ملتے وقت، یا رہیں گے قیامت تک، وہ سب اس میں شامل۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ختم نبوت کے اس عقیدے کے دفاع میں، اس کے فروغ میں، اس کی حفاظت میں بڑا کام کیا، اور بہت سے علماء نے کیا، یہ بھی کسی دن اللہ کی توفیق سے اللہ کو منظور ہوا تو یہ بات آئے گی، میرے ذہن میں ہے کہ یہ 2-3 جمعوں میں یہ سلسلہ چلے، شاید 4 میں، تو یہ بات بھی آئے گی کہ کون کون سے علماء ہمارے ہندوستان میں تھے، خاص طور پہ سب علماء، لیکن خاص طور پہ اہل حدیث علماء، جنہوں نے ختم نبوت کے دفاع میں گراں قدر قیمتی خدمات سر انجام دی ہیں۔ یہ بھی ایک موضوع ہے۔ تو ان میں فقہی طور پہ حنفی مکتبہ فکر سے تھے، لیکن اچھے عقیدے کے حنفی تھے، انہوں نے یہ موضوع اختیار کیا، اس کا بڑا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی اپنی تقریروں سے، اور جیسا کہ اکثر لوگ جانتے ہیں بہترین خطیب اور مقرر بھی تھے، تو اپنی اس فطری قدرتی صلاحیت کو انہوں نے ختم نبوت کے دفاع کے لیے استعمال کیا۔ بہت اچھی بات ہے، بہت قابل قدر بات ہے۔ خطیب تھے، اور وہ جس طرح آج بھی بعض ہمارے خطیب سنجیدہ سیریس باتیں بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سمجھانے کے لیے کوئی ہلکی پھلکی بات، چٹکلے بھی چھوڑتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا یہی آیت پڑھ کے، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کہ سب لوگوں یا سب بندوں کے لیے، اس طرح کہہ لیں، سب بندوں کے لیے جو قیامت تک ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہیں، کوئی اور نہیں۔ تو اس کا پنجابی میں انہوں نے ترجمہ کیا یا مفہوم بیان کیا کہ جو بندے دا پتر ہے وہ دے رسول تے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب جہاں بندے دا پتر ہی نہیں وہ جنہوں مرضی رسول بنانا، جو الناس میں شامل نہیں وہ جس کو مرضی رسول سمجھتا نہیں، جو الناس میں بندوں میں شامل ہے، لوگوں میں، انسانوں میں شامل ہے، اس کے لیے ایک ہی رسول ہے اب قیامت، کوئی اور نہیں ہے۔